دو 10 محرم ہے، جمعے کا دن ہے، 61 ہجری ہے، کربلا قائم ہے، چاند سورج آج پریشان ہے، کائنات آج پریشان ہے کہ یہ اہل بیت کا پاک خون کیسے بہ رہا ہے، اور زمین آسمان ایک عجب نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا افضل ترین انسان اپنی اولاد سمیت سینہ سپر ہے کہ میں باطل کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، میرا سر کاٹ دو۔ اور یہ پیغام ہے کہ مسلمان پیسے پہ نہیں بکتا، کرسی پہ نہیں بکتا، دولت پہ نہیں بکتا، دنیا کے چسکوں پہ نہیں بکتا، یہ سر تو کٹاتا ہے پر اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سر نہیں ہٹاتا، نہیں ہٹاتا۔ ہاں، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو موڑے تے مکھنا، سر نو جوڑے تے مکھنا موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ عاشق ہوویں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سائے سائے بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جائے چپ سولے دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چاہیں نہ بہو تھوڑے کافر کہیں ہزاراں ہو۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا، 20 جوان شہید ہو چکے ہیں، 72 میں 52 باقی ہیں، اور حضرت حسین ظہیر سیدھے ہاتھ کا سردار جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے اس کو بلاتے ہیں کہ جاؤ کوفے والوں سے کہو جنگ بند کرو، نماز پڑھنے دو، نماز پڑھنے دو۔ نہ پڑھو، ابھی تو جنت تیرے لیے تیار ہے، نہ پڑھ تو کیا ہو جائے گا، کہ نہیں پڑھنی ہے تاکہ جیکب آباد والوں کے منہ پہ تھپڑ پڑے کہ کس منہ سے کہہ رہے ہو نہیں پڑھی جاتی، کس منہ سے کہہ رہے ہو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کر دے گا۔ تو انہوں نے شمر سے کہا جنگ بند کرو، نماز پڑھنی ہے۔ وہ کم وقت کہنے لگا ہم تمہیں نماز میں بھی قتل کریں گے، اللہ، اور کہنے لگا تمہاری نماز تو ہوتی نہیں۔ تو وہ کہنے لگے لخ لعنت ہے تیرے اوپر، یہ وہ گھر ہے جس کے تو فعل امت کو نماز ملی، ان کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے۔ واپس آ کر عرض کی کہ وہ نماز کی اجازت نہیں دیتے، تو نواسہ رسول، جگر گوشہ رسول پیغام دے گیا امت کو، ایسا کرو آدھے نماز پڑھو آدھے ان سے جنگ کرو، نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ یعقوب آباد کا تاجر یہ نہ کہے کاک زیادہ تھے رہ گئی، ہاں یعقوب آباد کا سردار یہ نہ کہے میں تو اپنے قوم کے جھگڑے مٹا رہا تھا اور مجھے نماز یاد نہ رہی، تیری کیا سرداری ہے، تو کمی ہے حسین کے آگے۔ ہائے ہائے، بچے کھیل رہے تھے، بچے حضرت حسن بھی کھیل رہے تھے، تو حضرت عمر گزرے تو بچے بھاگ گئے، تو حسن کو غصہ آ گیا کہ ہمارا کھیل خراب کر دیا، تو کہنے گئے حل انت الا عبد ابی، تو میرے نانے کا غلام ہے، تو نے میرا کھیل خراب کر دیا۔ تو عمر ایسے پر اور حسن کے پاؤں پکڑ لیے اور رونے لگے، کہا بیٹا بیٹا یہ گواہی قیامت میں بھی دے دینا، میں تیرے باپ کا کمی ہوں، میں تیرے باپ کا کمی ہوں، غلام نوکر ہوں، یہ قیامت کے دن بھی گواہی دے دینا، یہی گواہی میرا آسرا ہے۔ آدھے نماز پڑھو اور آدھے جنگ کرو، اور یعقوب آباد اور ڈیرہ مراد، اور میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں، کیا کیا نام ہے اس علاقے کے، ڈیرہ اللہ یار ایک راستے میں نظر آیا تھا، ڈیرہ مراد، جمالی، نوتال اور شکارپور، ان کے سب کو سنا دو سنا دو سنا دو کہ سرے دار بھی نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نیزوں پہ سر چڑھا کے بھی اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروا کر بھی سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلی کے نغمے گائے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ اللہ کی جنت بجھا دو،
اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، اللہ کی دوزخ کو بجھا دو، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا قبر میں جانے کا انکار کر دو، یا اللہ بلائے حساب کے لیے تو کہنا میں نہیں آتا ہوں، یا یہ طاقت ہے تو کر دو، یا یہ چھوڑ دو جو ہو رہا ہے، یا یہ چھوڑ دو جو ہو رہا ہے۔ یہ راہیں جنت کی نہیں ہیں، یہ جہنم کی راہیں ہیں۔ میں آپ کے سامنے کوئی تبلیغی جماعت کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ کوئی تحریک نہیں ہے، تبلیغ ایمان کو سیکھنے کا کام ہے، اللہ رسول کے عشق و محبت کو سیکھنے کا کام ہے، اس کو سیکھو اور پھرو۔ تمہارے علاقے کے عجیب لوگ ہیں جو ہمیں ہی کہتے ہیں یہ رسول کو نہیں مانتے، کیسے تم عجب بادشاہ لوگ ہو، اتنے ظلم کی باتیں کرتے ہو، اتنے ستم ڈھاتے ہو کہ ساری دنیا میں پھری، اپنی جان لے کر، اپنا مال لے کر، اپنے بچے چھوڑ کر، اپنے کاروبار چھوڑ کر، صرف اللہ رسول کی محبت میں، اور ایک ایک کے پاؤں پکڑ کر ان کو مسجد میں لانے کی منتیں کی۔ ان کو تم کہتے ہو یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے؟ کیا ظلم کرتے ہو، کیا ستم ڈھاتے ہو؟ کاروبار چھوڑ کر صرف اللہ رسول کی محبت میں، اور ایک ایک کے پاؤں پکڑ کر ان کو مسجد میں لانے کی منتیں کی۔ ان کو تم کہتے ہو یہ اللہ کے نبی کو نہیں مانتے؟ کیا ظلم کرتے ہو، کیا ستم ڈھاتے ہو؟ میرے بھائیو، یہ تو ہے ہی عشق رسول کا کام۔ مجھے کوئی ناصر جمالی نے پیسے دیے ہیں یا جیکب آباد والوں نے مجھے ٹکٹ بھیجا ہے، میں تو کراچی سے اپنی گاڑی پہ آ رہا ہوں۔ خزار، کلات، مستون، کوئٹہ، سکھی، آج یہ آپ کے مولانا عبدالسلام صاحب تشریف لائے تھے میرے گاؤں، میں ان کے بالوں کی حیا میں یہاں پہنچا ہوں۔ میرے یہاں تشکیل نہیں تھی، ہمارا اوپر کا روڈ تھا، لیکن 80 سال کے بوڑھے سے تو اللہ بھی حیا کرتا ہے۔ ایک آدمی جیکب آباد سے صبح چلا اور عشاء کو میرے گھر پہنچا، میں تو پریشانی ہو گیا کہ یہ بزرگ آئے تو میں کو کوئی کام ہوگا، تو کہنے کے بعد اس لیے آیا ہوں کہ ایک بیان آ کے کر جاؤ ہمارے جیکب آباد۔ تو ان کے بالوں کی حیا میں آیا ہوں۔ تبلیغ تو وہ پیغام ہے جو پوری دنیا کے انسانوں کے پاس، اور انہیں کہو لوگو اللہ اس کے رسول کے غلام بن جاؤ۔ ہم تو دعوت دے رہے ہیں اللہ رسول کی غلامی کی، اور ان کو ہی جیکب آباد والے کہتے ہیں یہ تو نبی کو نہیں مانتے۔ کس کو مانتے؟ کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ یہ حلیہ تمہیں کس کا نظر آ رہا ہے؟ جنید جمشید اسٹیج پہ ناچنے والا، کروڑوں روپے لینے والا، ایک رات کے کئی لاکھ لینے والا، وہ آج ممبر رسول پر بیٹھا داڑھی پگڑی کے ساتھ اللہ کے نبی کا پیغام سنا رہا ہے۔ یہ گستاخ رسول بنا ہے یا عاشق رسول بنا ہے؟ تم 4 روپے نہیں چھوڑتے ہو، اور جب اس نے 4 مہینے لگائے تو پیپسی کولا والوں نے اس کو 4.5 کروڑ روپے کی پیشکش کی۔ 4.5 کروڑ روپے لے لو اور 10 گانے گا کے دے دو، داڑھی صاف کرا دو، اور 4.5 کروڑ روپے لے کر ہمیں ایک کیسٹ بنا دو، پھر توبہ کر لینا، داڑھی رکھ لینا۔ اس نے کہا پہلے پتہ نہیں تھا، اب آنکھیں کھلی ہیں، اب ساری دنیا میں دے دو تو یہ سودا نہیں ہوگا۔ یہ گستاخ رسول ہے۔ اور کب اس نے 4.5 کروڑ کو ٹھوکر ماری کہ مجھے فون پر کہتا ہے مولانا صاحب آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ اماں کی دوائی لے سکوں۔ یہ گستاخ رسول بنا ہے۔ تو پھر عاشق کون ہے؟ مجھے دکھاؤ، کس کو عاشق کہتے ہیں؟ کون ہے عاشق رسول؟ کیا معیار ہے؟ اگر یہ تو بن گیا وہابی اور یہ بن گیا گستاخ رسول جس نے 4.5 کروڑ چھوڑے، اور گانے والے کیا کچھ نہیں کرتے، تمہیں نہیں پتا موسیقی کی دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ وہ سب کچھ بھی چھوڑا، اور گانا بھی چھوڑا، اور کمائی بھی چھوڑی، اور کروڑوں کو لات بھی ماری، اور گھر میں 100 روپیہ نہیں ہے ماں کی دوا کے لیے۔ اگر یہ گستاخ رسول ہے تو مجھے دکھاؤ عاشق ہیں کون سے؟ اتنے اندھے تو نہ بنو، اتنے بہرے تو نہ بنو کہ سنی سنائی پہ چل پڑو۔ میرے بھائیو، میں دین کا پیغام لایا ہوں، میں اللہ اس کے رسول کا پیغام لایا ہوں۔
کہ اللہ کے غلام بنو، اس کے محبوب کے غلام بنو، یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے۔ کرو گے اللہ تمہیں چمکائے گا، نہیں کرو گے تو موت ہم سب کو اللہ کے دربار میں جمع کر دے گی، پھر ہر آدمی اپنا کیا دیکھ لے گا۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ میرے نبی کی آخری وصیت ہے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، توحید کا دامن نہ چھوڑنا۔ پکارنے کے لیے صرف اللہ ہے، مدد کے لیے صرف اللہ ہے، نیند سے پاک، اونگ سے پاک۔ اور دوسرا پیغام میری امت، آپس میں پیار محبت سے رہنا، وہ ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنے بیٹھ جانا، ایک دوسرے کے گلے نہ کاٹنے بیٹھ جانا۔ میری امت آپس میں محبت رکھنا، میری امت ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جانا، اور میری امت کے غریبوں پر خاص طور پہ رحم کھانا، میری امت کے غریبوں پر، اپنے نوکروں پر، اپنے ملازموں پر خاص طور پہ رحم کھانا، آپس میں محبت کی فضا بنانا، اپنے دل کو اوروں کے بغض نفرت سے صاف رکھنا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے بیٹے انس، میں تمہیں اپنی سب سے بڑی سنت بتاؤں؟ میرے بیٹے انس، میں تمہیں اپنی سب سے بہت بڑی سنت بتاؤں؟ اگر وہ تو کر لے گا۔ یا رسول اللہ کیا؟ کہ بیٹا انس، یہ دل سب کے بغض سے صاف کر دے۔ تیرے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، کسی کی نفرت نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو، کسی کی حقارت نہ ہو، تو میرا بیٹا یہ میری سنت عظیم الشان سنت ہے، جو یہ میری سنت پوری کر دے گا وہ جنت میں میرا یوں ساتھی ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہو، تہجد نہیں ہے تہجد پڑھو اور یوں ہو جاؤ نا، حج کرو اور یوں ہو جاؤ نہیں، جہاد کرو اور یوں ہو جاؤ نہ، روزے رکھو اور یوں ہو جاؤ نہ، لمبے لمبے نفل پڑھو اور یوں ہو جاؤ نہیں، 50 سال حدیث پڑھاؤ اور یوں ہو جاؤ نہ۔ تو کیسے؟ کہ یہ دل بغض سے صاف رکھ، یک طرفہ ٹریفک چلا، برا بھی آئے تو اچھا کر،